جناب سوال کریں گے گجرات والوں سے، کیا سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خبر دی؟ جی ہاں، سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی، اور حدیثہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے ایک شعر سننا چاہوں گا، ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی موجود ہیں، اور وہ شعر بڑا مشہور بھی ہے کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں۔ مہمان نعت خواہ ہیں، اگر وہ سنا دیں ہمیں طرز میں، یا کوئی اور اسلام بھائی سنانا چاہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ وہ آئے جن کے آنے کی خبر دی عیسیٰ نے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، آپ کو بھی تحفہ پیش کریں گے۔ اچھا جناب، اب باری ہے کراچی والوں کی، کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بھی میرے آقا علیہ السلام نبی تھے، کہ خود حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ کیا بات ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے طبا حمیری کون تھا؟ طبا حمیری یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں نے اس کو خبر دی کہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ان کے اوصاف بیان کیے، تو اس نے پھر ایک خط لکھا، اور خط جو مدینے کے اندر ہی حضور کی، مکے کے اندر حضور کے انتظار میں جو وہاں ٹھہر گئے مدینہ منورہ میں، ان لوگوں کو یہ خط پہنچا دیا۔ کیا بات ہے، ابھی آقا تشریف نہیں لائے تھے، میرے آقا کے چاہنے والے موجود۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طبا حمیری کا خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کس نے پہنچایا؟ طبا حمیری نے خط شامول نامی آدمی کو سپرد کیا، اور اس کی نسل در نسل یہ خط چلتا ہوا، اس کی نسل نے اس خط کی حفاظت کی، اس کی نسل پہ چلتا ہوا۔ پھر جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری جو کہ شامول کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے آپ کو طبا حمیری کا خط سپرد کیا، تو یہ اس طرح طبا حمیری کا خط میرے آقا تک پہنچا۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا واقعہ کیا ہے؟ نبی پاک کی ولادت سے پہلے ایک تاریخی واقعہ ہے، مختصراً بتائیے۔ اصحاب فیل یہ کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، کہ یہ ابرہہ نامی یمن کا جو بادشاہ تھا، اس نے مکے پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہاتھیوں کی فوج لے کر وہاں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی فوج کے ذریعے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ کیا بات ہے، اس واقعے کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فیل اس واقعے کو بیان کرتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طبا حمیری کے خط کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی پاک کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے نبی پاک کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، آقا کو خط لکھ رہے ہیں۔ اس خط میں کیا تھا، کچھ بتائیے۔ طبا حمیر کے خط میں یہ بات تھی کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہوں،
اور اس نے سفارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت میری بخشش فرما دیجیے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا, اس کے اسلام کو قبول کیا اور اس کی بخشش کی سفارش کو بھی قبول کیا. کیا بات ہے. ابھی نبی پاک دنیا میں نہیں آئے, سینکڑوں برس پہلے ایک بادشاہ خط لکھ رہا ہے کہ حضور میں بھی آپ کا غلام, میں آپ پر ایمان لایا اور مجھے قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو ایوب انصاری نے یہ خط پہنچایا, نبی پاک نے ان کا ایمان بھی قبول کیا اور شفاعت کی بھی نوید سنا دی. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. امام رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امام جامی کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اگر نعت خواں طرز میں ہمیں سنا دیں کہ کیا خوبصورت انہوں نے التجا کی ہے کہ چوں بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. چبازو یا رسول اللہ, کشائی بر گناہگاراں. آپ عرض کرتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا جب آپ اپنا بازو بڑھائیں گے گناہگاروں کی طرف, شفاعت کا دامن پھیلائیں گے. حضور جامی کو نہ بھول جائیے گا, حضور اپنے اس غلام کی بھی شفاعت کیجئے گا. یا رسول اللہ, آج طلبہ حمیری کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آپ سے شفاعت کی خیرات مانگی. حضور آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا, ہم بھی آپ کے غلام ہیں اور آپ کے دربار میں التجا کر رہے ہیں. امام جامی کے شعر کے ذریعے التجا کر رہے ہیں کہ چوں بازو شفاعت را کشائی پر چبازو شفاعت را یا رسول اللہ, کشائی بر گناہگاراں مکم محروم جامی را دراں یا رسول اللہ, رسول اللہ مکم محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. کمال کا کلام ہے, عشق و مستی میں ڈوب کر یہ کلام لکھا گیا ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں کہ صدیوں پہلے بزرگ نے کلام لکھا ہے اور ہر شعر میں یا رسول اللہ کہا ہے. تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پز مرد آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالے نک کنم جاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ, یہ کلام بھی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی سند لیے ہوئے ہے. اللہ پاک امام جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے اور نبی پاک کی خاص نگاہ کی ہمیں بھی شرف یابی نصیب ہو جائے. بہرحال ناظرین, سیرت نبی یہ ہمارا ایک نیا سیگمنٹ ہے اور اس میں انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. سیرت کو مرحلہ وار سیکھتے جائیں گے, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. اور میں مشورہ دوں گا, یہاں ایک بڑی شاندار کتاب ہے, میری فیورٹ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. اس کتاب کو حاصل کیجئے, کمال کی کتاب اور بڑی کمال عشق میں لکھی گئی کتاب ہے. نبی پاک کی سیرت کو جس مرحلہ وار انداز میں انہوں نے تحریر کیا ہے, حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب. مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کر کے اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. ایک امتی کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی زندگی کیسے تھی, ولادت سے پہلے واقعات کیا تھے, ولادت کے وقت واقعات کیا تھے, اور مرحلہ وار بچپن کے واقعات, مکی زندگی, مدنی زندگی. امیزنگ بک ہے, ضرور حاصل کریں. اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. غالباً اس کا انگلش ترجمہ بھی آ چکا ہے. اس کو آپ حاصل کریں, ضرور پڑھیں. آپ یقین کریں اگر اکیلے میں پڑھیں گے آپ کے آنسو نہیں رکیں گے, آپ نبی پاک کی یادوں میں کھو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چھوٹی سی ہم نے کاوش بھی کی ہے کہ جس طرح یہ کتاب مرحلہ وار لکھی گئی ہے, ہم نے ایک پروگرام کر رہے ہیں آج کل جو ذہنی آزمائش کی وجہ سے رکا ہوا ہے, جس کا نام عالم تیرا پروانہ ہے. اس میں ہم نے مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت پر پروگرامز کیے ہیں اور اب ہم الحمدللہ پیارے آقا کے حجۃ الوداع تک پہنچ چکے تھے اور اب یہاں پر ہم ذہنی آزمائش میں ہیں. تو بہرحال اس کو بھی آپ یوٹیوب وغیرہ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں, عالم تیرا پروانہ پروگرام, اور اس میں انشاءاللہ یہ مرحلہ وار آپ سن لیں گے. ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے